آج رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے نبی کی اتباع میں ہدایت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، یہ اعلان کر دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کا رسول ہوں جو جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تو تم ایمان لے آؤ اس اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ، وہ نبی امی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وکلماتہ، اور اس کے کلمات پر، واتبعوہ، اور اس نبی کی پیروی کرو، اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس آیت کریمہ کے اندر اعلان کروایا اور کہلوایا کہ آپ اس بات کا اعلان کیجیے اور کہیے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ خاص قوموں کی طرف، خاص علاقوں کی طرف آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح سے اور بھی آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر، جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 آپ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے وہاں بیان فرمایا قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں، تمہیں آگاہ کروں، اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے۔ اسی طرح سورہ فرقان کی پہلی آیت پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، یعنی قرآن نازل کیا، تاکہ وہ ڈرانے والا ہو، کس کے لیے؟ تمام جہانوں کے لیے، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اور اس سلسلے میں بخاری مسلم کی اور مسند احمد کے اندر ایک روایت بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن نبی قبلی، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ 5 ایسی چیزیں مجھے خاص طور پر دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اور اللہ نے یہ بات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ولا اقولہ فخرا، یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بات اظہار حق کے لیے کہہ رہا ہوں، حق کو لوگوں کے سامنے واضح اور ظاہر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی۔ ان میں سے ایک چیز ہے بعثت الی الناس کافہ الاحمر والاسود، میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، چاہے وہ کالے ہو چاہے گورے ہو، چاہے سرخ ہو چاہے کالے ہو، سب کی طرف، یعنی تمام لوگوں کی طرف، ہر قسم کے انسانوں کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کالے گورے سب کی طرف، یعنی پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے، سب کے لیے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے روب کے ذریعے سے 1 مہینے کی مسافت کے برابر، یعنی 1 مہینے کی مسافت ہوتی ہے، اتنی دور سے دشمن پر اللہ تعالیٰ روب طاری کر دیتا ہے اس امت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن ڈر جاتا ہے۔ تیسری چیز آپ کو یہ عطا کی گئی ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، آپ نے فرمایا کہ مال غنیمت جنگ کے بعد
جو مال حاصل ہوتا ہے دشمن کا اسے مال غنیمت کہتے ہیں، وہ میرے لیے حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے نبیوں کے لیے یہ حکم تھا کہ جب وہ مال غنیمت حاصل کرتے تھے تو آسمان سے آگ آتی تھی، اسے کھا جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے حلال کر دیا کہ مال غنیمت کو آپس میں تقسیم کر کے استعمال کریں۔ چوتھی چیز ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ میرے لیے تمام زمین کو مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، کہ میری امت کے لیے یہ سہولت دی اللہ تعالیٰ نے کہ زمین میں جہاں بھی ہو وہ نماز کا وقت ہو جائے تو وہی نماز زمین میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے امتوں کے لیے یہ چیز نہیں تھی، انہیں اپنی مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا ضروری ہوتی تھی، جو جگہ ان کے لیے نماز کے لیے فکس ہوتی تھی وہی جا کر ادا کرتے تھے، لیکن اس امت کے لیے سہولت ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو گیا اگر مسجد میں پہنچنا ممکن نہیں ہے تو وہی بھی پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ زمین پاک ہو۔ اور زمین صرف مسجد ہی نہیں بلکہ طہور بھی بنا دی گئی، پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا گیا ہے، یعنی اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے آپ درس میں سن چکے ہیں۔ وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ فَأَخَّرْتُهَا لِأُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهِيَ لِمَن لَّا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو شفاعت عطا فرمائی ہے وہ میں نے اپنی امت کے لیے مؤخر کر دیا ہے، قیامت کے دن تک کے لیے۔ تمام نبیوں کو ایک خاص شفاعت دی گئی تھی، ایک دعا خاص دی گئی تھی کہ یہ دعا تمہاری ضرور قبول ہوگی، سارے نبیوں نے وہ دعا دنیا کے اندر کر لی، لیکن میری وہ دعا میں نے مؤخر کر دی ہے قیامت تک کے لیے۔ میں نے دنیا کے اندر وہ دعا نہیں مانگی ہے، میں قیامت میں اللہ تعالیٰ سے وہ مانگوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کرے گا، اور وہ میری امت کے ہر اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ تو قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہر ایسا شخص جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جس نے شرک کیا ہوگا اس امت میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ کی امت میں سے لوگ شرک کر بھی سکتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ غلط فہمی ہے کہ شرک نہیں کر سکتے، لہذا جہاں اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی امید ہے وہی بہت بڑا ڈراوا بھی ہے کہ شرک سے بچیں تو انشاءاللہ اللہ کے رسول کی شفاعت میں نصیب ہوگی۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر دو مزید چیزیں عطا کی گئی، اس میں 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ میں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر اللہ تعالیٰ نے روک کے ذریعے میری مدد کی ہے، تیسری یہ کہ اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے، چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور طہور بنا دیا ہے، پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، 5واں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو شفاعت عطا کی ہے، جو ایک قبول تعالی دعا عطا کی ہے اور میں نے قیامت تک کے لیے اسے مؤخر کر دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر 2 اور چیزوں کا ذکر ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا جملہ بولتے ہیں اور وہ پورا ایک مضمون ہوتا ہے، چھوٹے سے جملے کے اندر بہت بڑا مضمون، بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں جوامع الکلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سے کہیں کسی ادارے سے پڑھے لکھے نہیں تھے، کسی یونیورسٹی سے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ کے وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ دیا تھا کہ چھوٹی سے جملے میں گویا کہ پورے ایک پیالے کے اندر پورا سمندر سمو دیا جاتا تھا۔ اور دوسری چیز یہ کہ مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، یعنی ایک چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول ہے، دوسری یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کا اعلان کیا ہے کہ وما محمد الا رسول وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے رسول ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اب کوئی نیا نبی اور رسول آنے والا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ تمام کائنات کے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ پر ایمان لائے تبھی وہ ہدایت پائیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ابو موسیٰ سے روایت بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی میرے بارے میں سنے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مجوسی ہو، جو بھی ہو، میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ اور اسی طرح سے بخاری کے اندر انس سے ایک روایت مروی ہے
کہ ایک صحابی زمان بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ دیہاتی صحابی تھے، جب وہ اللہ کے ان کے پاس آئے اور آپ سے کچھ سوالات انہوں نے کیے سختی کے ساتھ، اور پھر جب طرف سے جانے لگے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو انہیں دیکھ لے۔ وہ زمان بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو کچھ سوالات کیے تھے اس میں سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اور آپ کے پہلوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح سے بخاری کے اندر ایک روایت اور ہے کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا، دونوں میں کچھ بحث ہو گئی، اور پھر دونوں مجلس سے جب نکلے تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، ابوبکر اپنے گھر گئے۔ پھر کچھ سوچ کر کے ہے تو عمر رضی اللہ عنہ ابوبکر کے گھر گئے کہ چلو جا کر میں معافی مانگ لیتا ہوں، لیکن جب ان کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ ابو اپنے گھر پر نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا اللہ کے رسول کے پاس گئے ہوں گے، تو بھاگے بھاگے اللہ کے رسول کے پاس گئے، اور اس سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اللہ کے وسلم نے جب ابوبکر کو دیکھا کہ میری طرف آ رہے ہیں تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ صاحب کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں۔ ان کے آنے کی کیفیت سے آپ نے اندازہ لگا لیا، اور آپ نے کہا کہ دیکھو کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں۔ ابوبکر آئے اور انہوں نے پورا معاملہ اللہ کے رسول کے پاس بیان کیا۔ ابھی وہ تھوڑی دیر بیٹھے تھے کہ اسی میں دیکھا کہ پیچھے سے حضرت عمر بھی آ رہے ہیں۔ جب وہ آئے سامنے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے بیٹھتے ہی آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں، کیا تم میرے لیے میرے ساتھی کو چھوڑنے والے ہو؟ کیا تم میرے لیے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے؟ یاد کرو اس وقت کو کہ جب میں نے تم لوگوں کہا تھا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تو تم سب نے کہا تھا کذبتا، تم سب نے کہا تھا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ صدقتا، اے نبی آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو یاد دلایا، ابو بکر کے مقام مرتبے کو بھی بتلایا، اور آپ نے یہ جملہ لوگوں کے سامنے اعلان کیا تھا اس کا بھی آپ نے یاد دلایا۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دیکھا تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمر کو مت ڈانٹیے، غلطی میری بھی تھی، میں نے ہی کچھ زیادہ انہیں بول دیا۔ صحابہ کرام کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل تھے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، اس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، تھوڑی دیر میں وہ سلجھ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا ہے کہ آپ سارے جہان والوں کے لیے نبی ہیں، رسول ہیں، وہی آخر میں یہ بھی فرمایا ہے واتبعوہ، اس نبی کی اتباع کرو، پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب کوئی نبی کی اتباع اور پیروی نہیں کرے گا، کسی اور طرف جائے گا، کسی اور کے پیچھے چلے گا، کسی اور کی پیروی کرے گا، کسی اور کے نقش قدم کو تلاش کرے گا، تو یاد رکھیں وہ صرف گمراہی کی طرف جا رہا ہے، وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ ہدایت صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو نصیب فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔